جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ سب ضروری ہے۔ سامعین، ٹاپک ایسا ہے کہ واضح نہیں ہے، مطلب آپ کے لیے کلیئر نہیں، انکلیئر۔ تو میں پہلے ٹاپک کلیئر کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا میں نے جو لیکچر دیا تھا وہ کس چیز پر تھا؟ ایک منٹ، ہاں سب سے پہلا جی بتائیے، زندگی کا مقصد۔ سب سے پہلا لیکچر جو ہم نے میں نے جو آپ کو دیا تھا وہ تھا زندگی کا مقصد۔ زندگی کے مقصد میں بہت سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اصل میں مسئلہ کچھ یوں ہے کہ زندگی کا مقصد تو ہمارے لیے کلیئر ہو گیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندگی کا مقصد پانے میں رکاوٹ بنتی ہیں، بیریئر بن جاتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندگی کا مقصد پانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، روک رہی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں تو زندگی کا مقصد آپ کو۔ تو آج ہم وہی چیزیں جانیں گے جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا یہ سب ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ضروری ہیں کیا، وہ چیزیں ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب سمجھ میں آ گیا یہ زندگی کا مقصد پانے کے لیے جو چیزیں ضروری نہیں ہیں انہیں ہم جانیں گے، اور جو چیزیں ضروری ہیں انہیں ہم جانیں گے۔ سمجھیں، اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ چونکہ ہم اگر نیگیٹو پہلو کو جان لیں گے، یعنی جو چیزیں ضروری نہیں ہیں انہیں ہم جان لیں گے، تو ہمارے لیے خود بخود یہ کلیئر ہو جائے گا جو چیزیں ضروری ہیں۔ کلیئر؟ تو ہم پہلے ان چیزوں کو جان لیں گے جو ضروری نہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تجمل۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تجمل۔ تا جیم میم لام، تجمل۔ تجمل کا یہ لفظ میں کلیئر کر دوں۔ تجمل یہ جیم میم لام سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے خوبصورتی۔ آپ نے کہا نا بہت اس میں کتنا حسن و جمال ہے۔ اردو میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حسن و جمال۔ حسن مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، اور جمال کا مطلب بھی خوبصورتی۔ تو یہ جمال ہی سے نکلا ہے۔ اور تجمل بولتے ہیں خوبصورتی اپنانا۔ خوبصورتی اپنانا، یہ کیا ہے؟ تجمل۔ سامعین، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خوبصورتی اپنائے؟ آپ بتائیے جی، آپ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان خوبصورتی اپنائے؟ ہاں تو ضروری ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ چیز ضروری، تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی، اخلاق کی خوبصورتی اور ضروری نہیں ہے یا ہے؟ ہاں تو کوئی برائی نہیں۔ اور کیا یہ مقصد میں رکاوٹ بنتی ہے خوبصورتی اپنانا؟ بھائی مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا، یاد ہے نا سب کو مقصد میں رکاوٹ بنتی ہے یہ چیز؟ ہاں، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ کون سی خوبصورتی ہے؟ یہی سوال ہے، کون سی خوبصورتی؟ غیر ضروری خوبصورتی۔ کسی کے پاس اور کوئی جواب؟ خوبصورت اخلاق، خوبصورت عمل، وہ ضروری نہیں، وہ مقصد میں رکاوٹ ہے۔ اچھا
سامعین کرام، اس خوبصورتی سے کون سی خوبصورتی مراد ہے؟ وہ خوبصورتی جو آپ کے جسم کی خوبصورتی ہے، جسم کے باہر کی نہیں، وہ چیز جو آپ کے جسم کی خوبصورتی ہے۔ جیسے اچھا لباس پہننا، یہ والی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی باڈی جو ہے یہ کیسی ہے، یہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر کون سی خوبصورتی مراد ہے؟ جو جسم کی خوبصورتی ہے۔ اچھا، تو سامعین، کیا جسم کی خوبصورتی اپنانا کیا غلط ہے؟ جسم آپ کا خوبصورت دکھے، ہاں، جسم آپ کا خوبصورت، آپ کے بال اچھے ہوں، ہاں، آپ کے شولڈر اچھے ہوں، آپ کا پیٹ اندر ہو، آپ کے پیر مضبوط ہوں، ہاں، غلط ہے؟ بتائیے، غلط ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، لیکن اور یہ مقصد میں رکاوٹ ہے نہیں ہے؟ اب سمجھنے کی ہم اسے کوشش کرتے ہیں۔ زمین، یہاں پر میں جو خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں وہ بدن کی خوبصورتی ہے۔ کون سی خوبصورتی؟ بدن کی خوبصورتی، جو آپ کا جو جسم ہے اس کی خوبصورتی۔ آپ کو اگر میں قرآن کریم کی یا احادیث رسول کی تعلیمات بتاؤں، ہاں بتائیے، کوئی سوال؟ قرآن کریم یا احادیث رسول کی کوئی تعلیمات آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو ملے گا کہ اسلام نے جسم کی خوبصورتی میں صرف اور صرف طہارت پر زور دیا ہے۔ پھر سے سنیے، اسلام نے جسم کی خوبصورتی میں صرف طہارت پر یعنی پاک رہنے پر زور دیا ہے۔ کس پر زور دیا ہے؟ پاک۔ بھائی میں پاک صاف رہوں، جیسے مان لیجئے یہاں پر گندگی لگ گئی تو اب میرا جسم خوبصورت رہا کہ نہیں رہا؟ اب میں اس گندگی کو صاف کروں گا پانی سے، میں کیچڑ میں گر گیا، میں کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا۔ اب یہ جسم کو اب کیا کرنا ہے؟ مجھے پاک کرنا ہے۔ تو اسلام نے جسم کی خوبصورتی کو کہاں پر رکھا ہے؟ پاکی پر رکھا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اس کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ کلیئر؟ تو اسلام نے کس چیز پر آپ کو ابھارا ہے؟ پاک رہنے پر، یعنی باڈی کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ کلیئر؟ اب آ جاتے ہیں جو میں نے بات کہی کہ یہ بنا ہوا ہو، یہ ہو، اسے ہم بولتے ہیں اللہ کی خلقت میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا۔ بھائی آپ کو اللہ نے چھوٹا بنایا، آپ لٹک کے کوشش کر رہے ہو کیسے کر کے میں لمبا ہو جاؤں۔ آپ کو اللہ نے دبلا بنایا، آپ کوشش کر رہے ہو کیسے کر کے میں موٹا ہو جاؤں۔ آپ کو اللہ نے موٹا بنایا تو آپ کوشش کر رہے ہو کیسے کر کے میں دبلا ہو جاؤں۔ ہر ایک کی یہ کوشش لگی ہوئی ہے کیسے میں فٹ اینڈ فائن ہو جاؤں۔ ایسے ہی سب ایسے ہی ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہرگز نہیں۔ اب میں اس بارے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ وہ روایت مشہور روایت ہے کہ ایک موقع سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے۔ پیڑ پر چڑھنا یہ کیا ہے؟ ایک اسکل ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ پیڑ پر چڑھ سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک، بس اسکل ہے، پیڑ پر چڑھے۔ لیکن جب ان کے پیر دیکھے گئے تو پیر دکھ رہے تھے بڑے دبلے سے، پتلے سے پیر تھے۔ تو کچھ لوگ نہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بھاری ہے۔ سمجھ، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیروں کو پتلا دیکھ کر نبی نے یہ کہا، ارے ابن مسعود جم نہیں کر رہے ہو؟ ہاں، کچھ وزن اٹھاؤ، یہ کیسے دبلے پیر ہو رہے ہیں تمہارے؟ ہاں، یہ دبلے پیر نہیں چلیں گے، اپنے آپ کو فٹ رکھو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا ہے کیا اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں؟ ایسی نہیں۔ اچھا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو جو دیا ہے آپ کو اس پر خوش رہنا ہے. اسلام نے آپ کو جو دیا ہے آپ کو اس پر، بھائی مجھے دبلا بنایا تو مجھے اس پر کیا رہنا ہے، موٹا بنایا تو اس پر، ہاں لمبا بنایا تو اس پر، چوڑا بنایا تو اس پر خوش رہنا. اب میں دوسرے کو دیکھا اس کی باڈی بڑی اچھی، اس کی طرح بننا ہے مجھے، ہاں مجھے اس کی طرح بننا ہے، یار یہ کتنا لمبا ہے، یار کاش میں بھی لمبا ہوتا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا. مطلب ہماری کوششیں کیا ہو رہی ہیں، وہ کوششیں جو اسلام نے ہمیں کرنے کو نہیں کہیں. بھائی اسلام نے کہا آپ سے ہی کرنے کو، پھر ہمارا مقصد کیا تھا، اللہ کو خوش کرنا. اللہ نے کہا ہی نہیں تو اللہ خوش کیوں ہوگا، بتائیے، اللہ نے کہا ہی نہیں تو اللہ خوش کیوں ہوگا. اب یہاں رک کر ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ اور پریشان نہ ہوں کہ بھائی جم کو غلط کہہ رہے ہیں. جم کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مقصد میں رکاوٹ نہ بنے، ہمارے مقصد میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ اسلام نے باڈی بلڈنگ کا تصور نہیں دیا، اسلام نے اسکل کا تصور دیا. اسلام نے اسکلس، بھائی میرے پاس تیر اندازی کا طریقہ آتا ہے مجھے، ہاں تیرنے کا طریقہ آتا ہے مجھے، ہاں اسی طرح مجھے ہتھیار چلانے کا طریقہ آتا ہے، مجھے کنفو آتا ہے، مجھے کراٹے آتا ہے. اسلام تو آپ کو ان چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے. اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ خوب باڈی بنا لو اس کے بعد فوٹو کھینچو. میں کیسا لگ رہا ہوں، دیکھو بائیسیپ نکلا میرا نہیں نکلا، ٹرائیسیپ نکلا نہیں نکلا، پیچھے سے دیکھو کیسا لگ رہا ہوں، ہاں اینگلوں سے لوگ کیا کر رہے ہیں، فوٹو کھینچا رہے ہیں. کیا یہ اسلام کی تعلیمات؟ آپ مجھے بتائیے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط، آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا اسلام نے اس لیے ہم سے کہا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو؟ اب میں آپ کو وہ روایت پیش کرتا ہوں جسے روایت بنا کر دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن یہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے کس سے، کمزور مومن سے. لوگ اتنی روایت پڑھ کے نکل لیتے ہیں، اتنی روایت پڑھی بھاگ گئے، اب آگے نہیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وفی کل خیر، بات یہ ہے کہ کمزور مومن بھی بہتر ہے اور طاقتور مومن بھی بہتر ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی طاقتور مومن اللہ کے یہاں کیا ہے جی، یلو ٹی شرٹ، طاقتور مومن اللہ کے یہاں کیا ہے، آپ جی آپ بتائیے. اللہ کے یہاں بہتر ہے اور اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے. کس بندے سے، کمزور مومن سے. تو طاقتور مومن اللہ کے یہاں بہتر ہے، کمزور مومن بیکار ہے، ایسا نہیں. طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے لیکن یہ بھی بہتر ہے، لیکن کم بہتر ہے اس کے مقابلے. واضح؟ اچھا آپ کہیں گے دیکھیے طاقت یہاں پروموٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو جم سے ہمیں خوب طاقت ملے گی، ہم انشاءاللہ آپ سے جم جانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ کے اسٹیپس میں کمی ہے. آپ جم جا کر پہلے پاور لیں گے اپنی، اس کے بعد کوئی اسکل سیکھیں گے، ایسا ہے نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ ڈائریکٹ اسکل سیکھیں تو کیا آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. بھائی آپ ایک جم والے کی لڑائی کرائیں ایک کراٹے والے سے، کون جیتے گا؟ بتائیے. کنفو والے سے لڑائی کرائیں آپ، کون جیتے گا؟ ایسے ہرائے گا نا، اس سے ہزاریوں آگے ہے، اس کے لیے اسکل ہے. لیکن اس کی باڈی دیکھیے گا، اس کی باڈی ویسی نہیں ہوگی، اس سے ہلا بھی نہیں جائے گا. وہ جتنی تیز ایکٹ کرے گا اس سے ہلا بھی نہیں جائے گا. ایسا ہے. تو اسلام نے پاور پر ابھارا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اسکل پر ابھارا ہے. آپ دو اسٹیپ کیوں لے رہے ہو؟ آپ ڈائریکٹ اسکل کا اسٹیپ لو، آپ کی طاقت خود بخود بننے لگ جائے گی. تو یہ واضح ہوا کہ طاقتور مومن بہتر ہے، لیکن طاقتور مومن بہتر ہے. طاقتور انسان، طاقتور مومن بہتر ہے. یعنی اللہ یہاں ایمان کی طاقت مراد دے رہا ہے کہ جس کے پاس مضبوط ایمان ہے وہ زیادہ بہتر ہے بمقابل اس شخص کے جس کے پاس کمزور ایمان ہے. لیکن ایمان دونوں کے پاس ہے نہیں ہے، اس لیے سب کیا ہیں، اللہ کے یہاں بہتر ہیں. واضح؟ اب کلیئر ہو گیا؟ تو جم جانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن پریفریبل
اسکل کی طرف جانا کیا ہے؟ پریفریبل ہے، آپ کو جانا چاہیے کہ آپ اسکل سیکھیں۔ تو اسلام نے انسان کو اپنی باڈی کو خوبصورت رکھنے کو کہا ہے، لیکن کس معنی میں؟ کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور اگر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے تو آپ کسی اسکل کی طرف جائیں، اور صرف باڈی بلڈنگ بنا کے شو آف کرنے کو اسلام کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا۔ واضح؟ یہ ہو گیا، ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ پوائنٹ کیا تھا؟ نام، پوائنٹ کا نام بتائیے۔ تجمل۔ کیا تھا پوائنٹ؟ تجمل۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ خوبصورتی کو اختیار کرنا، اور یہاں کون سی خوبصورتی مراد ہے؟ باڈی کی خوبصورتی، ٹھیک ہے نا؟ کون سی خوبصورتی؟ باڈی کی۔ تو باڈی کو خوبصورت رکھنا ہے، میں نے بتایا حدود کیا ہے۔ اگلی چیز، دوسری چیز ہے تعیش۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تعیش۔ تا عین یا شین، تا عین یا شین۔ تعیش کا مطلب ہوتا ہے عیش پرستی، ہاں، عیش والی زندگی، ایسی زندگی جس میں عیش ہو، لگژری لائف۔ کون سی لائف؟ اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو مقصد میں کیا ہے؟ یہ بھی ایسی چیز ہے جو مقصد میں، ہاں، تو مقصد میں رکاوٹ بنتی ہے کون سی چیز؟ عیش پرست۔ اچھا کہنا بھائی اچھی جوتیاں نہیں پہن سکتا پھر میں، اچھی چپلیں، اچھا کیپ، اچھا لباس کیا میں نہیں پہن سکتا؟ پہنے، کس نے منع کیا؟ لیکن سب سے اچھا لباس میرا ہو، آئی فون کا سب سے لاسٹ والا ورژن جو ابھی آیا ہے بس وہ میرا ہونا چاہیے، جو سب سے بہترین گاڑی، مہنگی گاڑی ہے، وہ کس کی ہونی چاہیے؟ میری ہونی چاہیے۔ ہاں، مطلب سب کا کیا ہے لیول؟ سب میں اونچا لیول آپ کو چاہیے دنیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عیش پرستی ہے۔ گھر کا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے، کھانا کہاں کا پسند آ رہا ہے؟ باہر۔ کہنا یہ بھی اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، گھر کی دال چاول پسند کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ عیش پرستی ہے، لگژری لائف جینے کی کوشش ہے۔ تو اسلام میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کو الاؤ کہاں ہے؟ بھائی میں نے کیا کھانے پینے سے منع کیا آپ کو؟ کیا میں نے اچھا پہننے سے منع کیا؟ نہیں، میں نے کس سے منع کیا؟ سب سے اچھا، اور وہ بھی بدل رہا ہے، وہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ بھائی آج میرے پاس آئی فون 13، اس سے کام ہو رہا ہے میرا، اب آ گیا آئی فون 14، تو اب جلدی جلدی ریویوز چیک کر رہے ہیں، اس کی دیکھ رہے ہیں کیسا ہے، کیا خصوصیات ہیں اس میں، کیا کیا نئی نئی چیزیں ہیں، ہاں اس میں یہ چل جائے گا، اس میں وہ چل جائے گا، ایسی کیوں؟ آپ کی ضرورت پوری ہو رہی تھی؟ نہیں، ضرورت پوری ہو رہی تھی نہیں، مجھے تو دکھانا ہے، وہ سیب بھی دکھانا ہے جو پیچھے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں کسی کے پاس ایسی ہینڈ سیٹ ہے، کوئی ایسی فون ہے، تو چکر میں کیسے کر کے آئی فون مل جائے۔ اور کچھ لوگ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال بڑی عجیب ہے، کچھ لوگ 2 فون رکھتے ہیں۔ کتنے؟ 2 فون، ایک دکھاوے کا، ایک ضرورت کا۔ کتنے فون رہتے ہیں ان کے پاس؟ 2، ایک دکھاوے کا، ایک ضرورت کا۔ دکھاوے والے فون میں ایسے انگلیاں رہتی ہیں ان کی، اور وہ ہوتا ہے آئی فون، اور انگلیوں کے بیچ سے کیا نکلا ہوتا ہے؟ سیب نکلا ہوا ہوتا ہے، یوں کر کے، اور ایسے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ضرورت کا گھر پہ کون سا یوز کر رہے ہیں؟ بڑا چھوٹا والا آئی فون لیا تھا میں نے۔ کس لیے لیا تھا؟ صرف اور صرف دکھانے کے لیے۔ تو ہم عیش پرست بنتے جا رہے ہیں اپنے کاموں میں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں عیش پرستی کتنی زیادہ داخل ہو جائے۔ تو لگژری لائف جینا اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ اچھے سے اچھا پہنیں، آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے پہنیں، اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد اسی پر مطمئن ہو جائیں۔ شاید آپ نے ایک لیکچر عبداللہ صاحب کا سنا ہوگا زہد و قناعت پر، کیا یہ سب ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ انہوں نے شاید لیکچر دیا تھا اس پر، تو اس میں بھی یہی باتیں آئی ہوں گی کہ عیش پرستی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، کلیئر ہو گیا؟ عیش پرستی نہیں ہمیں اختیار کرنی ہے، ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کر لینا ہے۔ سمجھ، اسی سے ایک نقطہ اور میں اٹھا دوں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ فضول خرچی کیا ہے؟ ہمارے فضول خرچی آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔
تو فضول خرچی کو ہم کچھ یوں سمجھ لیں کہ فضول خرچی کہتے ہیں کہ آپ کا خرچ تو ہو لیکن اس خرچ کا کوئی استعمال نہ ہو. کوئی استعمال اس کا، بھائی نکاح ہو رہا ہے، سجاوٹ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے پتہ نہیں ہے، ارے لوگ دیکھیں گے. استعمال کیا ہے؟ استعمال نہیں ہے. بس ابھی بستر کو سجاتے ہیں نکاح کے وقت، کیوں سجا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے ذہن کو تسلی دینے کے لیے. کس کو دینے کے لیے؟ اپنے ذہن کو تسلی. اس سے زیادہ کچھ بھی، اس سے زیادہ کوئی بھی اس کی ضرورت، اس کا استعمال نہیں ہے. تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ فضول خرچی ہے کہ انسان کوئی چیز کا خرچ کرے اور اس کا کوئی استعمال بھی نہ ہو، تو اپنے پیسے کو برباد کرے. سامعین، اس کے بعد ہے تزین. کیا ہے اگلا پوائنٹ؟ تزین. تا زا یا نون. تا زا یا نون. تزین بولتے ہیں زینت کو اختیار کرنا. تزین کسے بولتے ہیں؟ زینت کو اختیار کرنا. آپ کہیں گے بھائی زینت تو خوبصورتی کو بولتے ہیں، اور ابھی آپ نے بتایا خوبصورتی کو اختیار کرنا تجمل آ چکا ہے پوائنٹ. اب یہاں پر وہ خوبصورتی مراد ہے جو باڈی کے باہر کی خوبصورتی ہے. یہ کون سی خوبصورتی ہے؟ باڈی کے باہر کی خوبصورتی. یہ اندر والی خوبصورتی کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ باہر کی. اب باہر کی خوبصورتی کیا اسلام پسند کرتا ہے؟ ہاں پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے وقت کیا کرو؟ اپنی زینت کو اختیار کر لو، خوبصورت لباس پہن لو، اچھے اچھے کپڑوں میں ہو کر آؤ. اچھا، تو پھر کیا یہ مقصد میں رکاوٹ ہے؟ ارے اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، مقصد میں رکاوٹ تو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے مقصد میں رکاوٹ. کیسے؟ زینت کے نام پر ہم ہر نئے فیشن کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زینت کے نام پر ہم ہر نئے فیشن کو، آج سے 10 سال پہلے جو فیشن تھا، آج اس فیشن کی کوئی قدر. بھائی 10 سال پہلے جو کپڑے پہنے جا رہے تھے، کیا نہیں یہ کپڑے پہنوں گا میں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے بوڑھے پہنتے ہیں، ہاں یہ میرے لائق تو نہیں. یعنی کہ ہم فیشن کے پیچھے ہمیں چلایا جا رہا ہے. ہم ایسے ہیں جیسے کہ گدھے کو چلایا جاتا ہے، ہم ایسے ہیں جیسے بکری کو چلایا جاتا ہے، ہم ایسے ہیں جیسے گائے کو ہم چلائے جا رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں فیشن چل رہا ہے. کیسے کہتے ہیں؟ فیشن. ہم فیشن نہیں چل رہا ہے، کیا ہم چلائے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھتے ہوں گے اتنی پتلی پینٹیں آ چکی ہیں کہ پنی لگا کے پہنا جاتا ہے اسے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اتنی پتلی پینٹیں پہنا بھی نہیں جا رہا تو کیا لگا رہے ہیں؟ پہلے پنی لگائی، اس کے بعد پینٹ چڑھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ابھی یہ کچھ زمانے بعد یہ پھیل جائے گی تو پھر کہیں گے یہ فیشن. یعنی کہ ہمارا کوئی اپنا رول نہیں، ہماری کوئی اپنی خوبصورتی نہیں، ہم نے کوئی اپنی سوچ رکھی نہیں، ہمیں کوئی لباس پسند ہی نہیں ہے. ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ایک فیشن، ایک ٹرینڈ کے پیچھے چل رہے ہیں. تو کیا اسلام نے یہ حکم دیا ہے آپ کو؟ نہیں. اسلام نے کہا ہے کہ آپ خوبصورتی اختیار کریں، لیکن یہ خوبصورتی آپ کی ہمیشہ رہے. یہ خوبصورتی ایسا نہ ہو کہ آج کی کل ختم ہو گئی، آج یہ والا خوبصورت لگ رہا ہے، کل وہ والا خوبصورت لگ رہا ہے. تو اس میں دوام نہیں ہے، اس فیشن میں دوام نہیں. اس لیے اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. خواتین اتنا میک اپ، اتنا زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کی نہیں ہیں. اسلام آپ سے کہتا ہے آپ نیچرل رہیں. آپ کیا رہیں؟ نیچرل رہیں. آپ فطرت پر باقی رہیں. آپ کی خوبصورتی آپ کے لباس میں. جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سب سے اچھا لباس جو آپ کی طاقت میں پہن کر کھڑے ہوں گے تو اللہ ضرور بضرور آپ سے خوش ہوگا. سامعین یاد ہوگا میں نے ایک روایت پیش کی تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم. اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. انسان سب اچھے سے اچھا لباس پہننے کی کوشش کرے، لیکن اس کی کوشش میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اس کی کوشش میں اپنی ایک خاص خوبصورتی کو اختیار کرنا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ فیشن کے پیچھے چل رہا ہے، جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. سامعین اس کے بعد
آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور وہ ہے تلذذ۔ کیا ہے؟ تلذذ۔ تا لام ذال ذال، تا لام ذال ذال۔ تلذذ بولتے ہیں لذت کو اختیار کرنا، یعنی کہ مزے لینا۔ کیا لیں؟ ہاں، مزے کو پانے کی کوشش کرنا۔ کیا یہ بھی مقصد میں رکاوٹ ہے؟ ہاں ہے۔ کیسے ہے نا؟ میں یہاں آپ کے سامنے درس دے، بہت سے ان میں سے جاتے ہو مزہ نہیں آیا۔ کیا نہیں؟ مزہ نہیں آیا۔ نماز پڑھنے کوئی آیا، قرآن کی تلاوت سے جاتے ہوئے کہہ رہا، کیا کہہ رہا؟ مزہ نہیں آیا نماز۔ کسی کا درس سنا، کیا نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا۔ کسی کی نیک بات، کسی کی اچھی بات سنی، کیا کہہ رہا؟ مزہ نہیں آیا۔ تو آج ہم کس کے پیچھے لگ گئے؟ مزے کے پیچھے۔ ہر چیز میں ہمیں کیا چاہیے؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے، مزہ چاہیے، کیونکہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اسی چیز کو۔ آج اگر میں یہاں درس دے رہا ہوں تو یہاں پر کوئی بیک گراؤنڈ ساؤنڈ تو نہیں چل رہا ہے نا؟ تو آج میری بات آپ بنا بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کے سن رہے ہیں، لیکن موبائل میں جب آپ سننے کی کوشش کریں گے تو بیک گراؤنڈ میں کچھ لگا ہوا ہے۔ یہ صاحب درس تو دے رہے ہیں لیکن بیک گراؤنڈ میں انہیں کچھ لگانا چاہیے، اس سے نا اٹریکشن بڑھتا ہے۔ اٹریکشن یہاں پہ بھی بڑھاؤ، یہاں پہ بیک گراؤنڈ میوزک کھڑا کر دو بھائی، بیک گراؤنڈ یہاں پہ بھی لگاؤ، یہاں پہ کیسے اٹریکشن ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو بگاڑ لیا ہے، لذت والی سوچ۔ ہر چیز میں ہمیں لذت چاہیے، ہر کام میں ہمیں لذت چاہیے، یہاں تک کہ نمازوں کو ہم ترک کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، اس مسجد میں مزہ نہیں آتا، اس لیے میں اپنی نماز پڑھ لوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا سلیقہ ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ لذت اختیار کریں، مزے لیں۔ بھائی مزہ لینا انسان کے لیے بری چیز نہیں ہے، لیکن مزہ دائرے میں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں مزے کو ٹٹور رہے ہیں، علم میں مزے کو ٹٹور رہے ہیں۔ ارے علم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا تو مزے کے لیے لیا تھا؟ بھائی آپ قرآن کی تلاوت آپ نے سنی تو آپ کو ثواب ملا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز پڑھی، نماز کا ثواب آپ کو ملا۔ آپ مزے لینے آئے تھے، نماز پڑھنے آئے تھے؟ بتائیے۔ تو انسان اپنے مقاصد کو کلیئر رکھے کہ وہ مزے لینے کی کوشش، انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے، انسان اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کرے۔ سمجھ؟ تو تلذذ یہ کہاں اختیار کیا جائے گا؟ جہاں اس کی اختیار کرنے کی جگہ ہے۔ اسے علم کی راہ میں اختیار نہیں کیا جائے گا، علم کو حاصل کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ بہت سے مقرروں کو نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کہ ان میں مزہ نہیں آتا، اس لیے ہم انہیں نہیں سنتے ہیں۔ تو سامعین، ہمیں یہ میں نے 4 چیزیں گنائیں، کون کون سی؟ تجمل، تعیش، تزین، تلذذ۔ تجمل، تعیش، تزین، تلذذ۔ جمال، کون سی والی جمال کی بات کی تھی میں نے؟ باڈی، جو آپ کی باڈی ہے اندر والی، اس کو ہمیں پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو اسکل سے مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک؟ اور دوسری چیز کیا تھی؟ تعیش، عیش پرستی۔ انسان کو اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھا کھانے، اچھا پہننے کے ساتھ ہمیں مطمئن بھی رہنا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہاں 3 دن لگاتار، پوری مدینہ میں جانے کے بعد 3 دن لگاتار ان کے گھر میں روٹی نہیں بنی، 3 دن لگاتار روٹی نہیں کھائی۔ تو ایسی بھی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ تو ہمیں جو کچھ ملا ہے اس پر مطمئن رہنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں سب سے اونچا لیول چاہیے۔ یہ عیش پرستی ہے، یہ اسلام اس کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا۔ اس کے بعد تزین، باہر کی خوبصورتی۔ انسان اچھا لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اللہ کے سامنے آئے تو اچھے سے رہے، لیکن انسان فیشن کے پیچھے، ٹرینڈ کے پیچھے، ایک سوچ کے پیچھے نہ لگے۔ اور یاد رکھیں، فیشن سے فائدہ ہمیں نہیں ہوتا، صرف تاجروں کو ہوتا ہے۔ کس کو ہوتا ہے؟ تاجروں کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم تزین میں اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، لیکن حدود میں رہ کر کہ ہم کسی کے پیچھے نہ چلیں۔ ہم اپنے سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنی خوبصورتی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ تلذذ، لذت کو اختیار کرنا۔ تو لذت اپنے مقامات پر اختیار کی جائے گی۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات، اللہ کے کاموں میں تلذذ کی کوشش نہیں کی جائے گی، انٹرٹینمنٹ کی کوشش نہیں۔ اگر ہم کسی کی بات سنیں تو ہم سوچیں کہ اللہ کرے اس نے بغیر بیک گراؤنڈ کے کوئی بات سنائی۔ آج اکثر وہ شارٹس مشہور ہوتے ہیں جن میں بیک گراؤنڈ میں کچھ وائس چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں
یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آواز بھی کلیئر ہو اور ہم اسی شریعت کی طرف لے کر جائیں جو شریعت شروعات. دیکھیے میں آپ کے سامنے کنوے کر رہا ہوں, یہی انداز ہے شریعت کا کہ لوگوں کے سامنے اسی طرح کنوے کیا جائے. لیکن اس وقت ایسے حالات ہیں کہ قریب ہے کہ یہاں پر بینڈ باجا لگ جائے, یہاں بینڈ باجا لگ جائے, وہ وہاں پر گٹار بجائے, وہ وہاں پر پیانو بجائے, اور یہ سب تقریر کرنے کی کوشش کریں. اور ایسا کچھ جگہوں پر ہوا بھی ہے. ہم ان چیزوں سے بچیں اور اپنے مقصد میں ان چیزوں کو رکاوٹ بننے نہ دیں. کون کون سی چیزیں تھیں پھر سے؟ تجمل, تعیش, تزین اور تلذذ. ان ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے, اور مقصد میں جو بھی چیزیں رکاوٹ بنے اللہ رب العالمین ہم ان تمام چیزوں کو آسانی کے ساتھ ترک کر دیں, انہیں چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.